قرآن نے واضح کیا ہے کہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ہاں، کسی نے خود ہی اپنی برداشت کم کر لی ہے۔ سمجھنے کے لیے بتاؤں، سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، کچھ لوگ ایئر کنڈیشن کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو پھر گرمی زیادہ لگتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جسم کو راحت کا عادی بنا لیا، ان سے پھر گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن مزدور کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ سخت دھوپ میں بھی کام کرتا ہے، پسینہ آتا ہے اس کو، لیکن وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ انسان ہے، وہ اپنے آپ کو بگاڑ لیتا ہے اپنے جسم کا غلط استعمال کر کے، جو بہت زیادہ راحتوں کا، آسائشوں کا، کمفرٹس کا عادی ہو جائے، پھر اس سے چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن نے واضح کیا ہے، برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں، اے انسان، جب تو اپنی تخلیق اور حیات کے متعلق کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی تو خود کو کتنی بڑے تکلیف میں ڈال دے، اپنا رزق بھی تو بڑھا سکتا نہیں، ملے گا اتنا ہی جتنا ہے۔ اب وہ تو نے جائز طریقہ اختیار کیا، غلط کیا، دوسروں کا حق مارا، وہ اپنے اوپر وبال لیا۔ یہ انسان، اس کی اصل ضرورت کیا ہے؟ روٹی، پانی۔ اس کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ میں جب زکوٰۃ کے موضوع پر رمضان میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیادی ضرورت کھانا پینا ہے، اچھے برتن، عمدہ ٹیبل، کرسی، یہ آپ کی اصل ضرورت نہیں ہے۔ اصل ضرورت کھانا اور پینا ہے۔ آپ کی ساری کوششیں اسی کے لیے ہوتی ہیں۔ کہنے والوں نے کہا، اگر آدمی رزق پر عاشق نہیں تو بتائے کہ گندم کا دانہ زمین کا سینہ پھاڑ کر کیوں باہر آتا ہے؟ اے انسان، تیرے لیے رزق مقدر ہے، تیرے آنے سے پہلے تیرے رزق کا انتظام قدرت نے کیا ہے، تو نے اسے حاصل کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تجارت کرو، مزدوری کرو، نوکری کرو، محنت کرو، مگر کبھی فاقہ ہو جائے تو شور نہ مچاؤ، صبر کرو، نعمت ملے تو شکر کرو۔ ہم نے یہ بات نہیں سیکھی، شکر بھی نہیں کرتے، صبر بھی نہیں کرتے، الا ما شاء اللہ۔ کیا مطلب؟ سب کا یہ حال نہیں۔ کچھ ہیں جو ایک ایک لقمے پر شکر کرتے ہیں، ایک ایک نعمت پر، ایک ایک گھونٹ پر شکر کرتے ہیں۔ ایک عادت بنا لو، الحمدللہ، یہ کہنے کی عادت بنا لو۔ جس کی یہ عادت بن جائے اس پر بہت مہربانی ہوتی ہے۔ کھانا شروع کرنا ہے، سامنے آیا ہے تو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کھانے کو دیا۔ کھا لے تو پھر الحمدللہ کہے کہ یا اللہ
میرا اس میں کوئی کمال نہیں، تیری مہربانی، ساری تعریف تیرے لیے۔ مگر انسان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن سابق، انہوں نے عربی میں اشعار کہے ہیں، ان کا ترجمہ ہے کہ بڑے بڑے طاقتور اپنی طاقت کے بلبوتے پر زمین پر چل رہے ہیں اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے فکر میں، سوچ میں، اپروچ میں، تخیلات میں، تھاٹس میں بہت اونچے ہیں، لیکن رزق ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ بہت سے ایسے ہیں، وہ کمزور ہیں زیادہ، جو اپنی کمزوری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے بھی عاری ہیں، اور ان کی وسعت رزق کا یہ حال ہے کہ مال و دولت کے دریا سے اپنے گھر بھر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معبود حقیقی رب تعالی کا کوئی راز ہے، وہ کس کے لیے کیا کرتا ہے، میں اور آپ اس کے راز کی کنہ کو پا سکتے نہیں۔ اللہ تعالی ہے جو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ یہ جتنا اناج ملتا ہے اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ جتنا پانی ہے اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ وجود باری کے منکر ذرا سنیں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک ہے؟ انہوں نے کہا 3 چیزوں سے۔ دانا سمجھدار کا ذلت کی زندگی گزارنا، دانشور کا فقر و فاقہ، اور طبیب کا بیمار رہنا۔ ذرا گہری بات ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو بریلینٹ، بہت سمجھدار، بہت عقل مند سمجھتا ہے، مگر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دانشور ہے، بہت وزڈم، وائز، بڑی صلاحیتیں، مگر فقر و فاقہ کا شکار۔ ایک شخص طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، مگر بیمار، دوسروں کو دوا دے رہا ہے، خود بیمار۔ اسی لیے صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ بندوں پر لازم ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دل نہ لگائے، اس لیے کہ ہر دکھ درد کا ٹالنے والا، ہر مہربانی راحت بخشنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی۔ اگر کسی کو رزق میں بڑھاوا دیتا ہے، کشادگی کر عطا فرماتا ہے، تو بھی وہی ہے۔ اگر رزق میں تنگی کرتا ہے تو بھی وہی۔ اسی کے در پہ پڑے رہو اور غیروں کے خیالات توڑ دو۔ سنو، بتوں سے کچھ مانگنے والوں، مظاہر قدرت کو خدا سمجھنے والوں، یہ تمہیں کچھ دیتے نہیں ہیں۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہیں، جو شکل تم نے ان کی بنائی ہے وہ خود بنا نہیں سکتے،
پھر ان کو پوچھتے ہو؟ اللہ کو یاد کرو۔